صحبت میں رہ کر 13 سال محنت کرنا پڑا، جب جا کے وہ ایمان ان کے دل میں اترا۔ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اکیلے اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہمیں آنکھوں سے نظر آ رہا ہے وہ جو ہے آنکھوں کا دھوکہ ہے، آنکھوں کا دھوکہ ہے، لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے اللہ کی قدرت کار فرما ہے۔ بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ زمین سے غلے نکل رہے ہیں، اور بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو ہے بھینس دودھ دے رہی ہے، بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے اللہ کی قدرت کار فرما ہے۔ تو اس کو پہچاننا ہے۔ یہ صبح شام کا نظام ہے، یہ بارش کا نظام ہے، سارا کا سارا دنیا کا جو نظام ہے وہ خود بخود تھوڑی ہو رہا ہے، اس کے پیچھے اللہ کی قدرت کار فرما ہے۔ تو اللہ کی قدرت کو پہچاننا ہے، تنہائیوں میں بیٹھ کر سوچنا ہے۔ جتنا ہم اللہ کی قدرت پر غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے، سوچیں گے، اتنا اللہ سے ہونے کا یقین دل میں آئے گا۔ جب اللہ سے ہونے کا یقین دل میں آئے گا تو اللہ کے حکم پر چلنا آسان ہوگا۔ حکموں والے راستے پر چلنا آدمی کو آسان ہوگا۔ آج ہم اللہ کے حکم پہ اس لیے نہیں چل رہے کہ اللہ کتنے بڑے ہیں ہم جانتے نہیں۔ جب اللہ کو جانیں گے تو ان کے حکموں پر چلنا بھی ہمارے لیے آسان ہوگا۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، ایمان کے دل میں بٹھانے کے 3 لائن کی محنت ہے۔ ایک یہ کہ پہلا، خوب آدمی ایمان کی دعوت دے، اللہ سے ہونے کو خوب بولے۔ جب ایمان کی دعوت آدمی دے گا تو ایمان اس کا بنے گا۔ دعوت کا خاصہ ہے کہ یقین کا تبدیل ہونا، یقین کا بننا۔ جس چیز کی آدمی جو ہے دعوت خوب دے گا اس کا یقین آدمی کو بنے گا۔ آج ہم نے دنیا کو خوب بولا، جس کی وجہ سے کیا ہوا، دنیا سے ہونے کا غلط یقین ہمارے دلوں میں آ گیا۔ جب ہم اللہ سے ہونے کو خوب بولیں گے اور دنیا کی چیزوں کا انکار کریں گے کہ اس سے نہیں ہو رہا، دل تو شروع میں نہیں مانے گا، ایسے کیسے ہو سکتا بھائی، بغیر جو ہے دنیا کے کیسے، لیکن ہم انکار کرنے والے بنے دنیا کو، آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی انکار کریں اور کہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے۔ جب ہم دنیا کا انکار کریں گے، اللہ سے ہونے کو خوب بولیں گے تو کیا ہوگا، ایک دن دل مان جائے گا۔ جب دل مان جائے گا تو سمجھو بیڑا پار ہے۔ تو اس لیے کیا ہے، خوب دعوت دینا ہے۔ دوسری لائن کی محنت یہ ہے کہ عملی مشق ہے۔ ہم جو دعوت دیے ہیں اس کو تنہائیوں میں بیٹھ کر سوچنا ہے کہ یہی حق ہے اور یہی سچ ہے۔ اور دوسری لائن کی محنت یہ ہے کہ خوب غور و فکر کرنا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی قدرت پر غور و فکر کرنا ہے۔ تیسرا، اللہ سے کیا کرنا، اللہ سے مانگنا ہے۔ جو اللہ سے مانگے گا اللہ اس کو دیں گے۔ ایمان کی حقیقت کو اللہ سے کیا کرنا ہے، مانگنا ہے، تنہائیوں میں، بلکہ تنہائیوں میں ہو، جب بھی موقع ہو، بار بار اللہ سے ایمان کی حقیقت مانگنا ہے۔ جب اللہ سے مانگیں گے، اللہ دیں گے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا تو کیا ہوگا، ہمیشہ کی راحتیں۔ اس لیے کہ اصل مسئلہ تو خاتمے کا ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے، ایمان پر خاتمے کا ہے۔ جس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو گیا، کامیاب ہو گیا، اور جس کا خاتمہ برا ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے۔ تو اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کو اس دنیا سے بچا کر لے کے جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائے گا۔ 10 گنا بڑی جنت ایمان کے بچانے پہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے جس کا خلاصہ ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اپنے ایمان کو کس طرح تازہ کریں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کہتے رہا کرو، لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کہتے رہا کرو۔ علماء جو فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ جو لا الہ الا اللہ کے کہنے کا مطلب خوب دعوت دینا ہے، بندوں کو خوب دعوت دینا ہے۔ جب دعوت دیں گے تو ایمان بنے گا میرا۔ تو اس لیے میرے دوستو، ایمان کے بعد سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز جو ہے محترم بالشان عمل ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے سارے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو ڈھا دیا سارے دین کو ڈھا دیا۔ اس لیے سب سے پہلے ہم جو ہے یہ کوشش کریں کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں،
اور پھر ہم اپنی نماز کی فکر کریں. جس کی نماز اچھی اس کے سارے عمل اچھے. اس لیے میرے مطلب دوستو آج ہماری نماز ایسی ہے کہ شکلوں والی نماز ہے جس پر کوئی وعدہ نہیں. نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن اس کا جو اثر ہے وہ زندگی پر نہیں پڑے گا. حالانکہ نماز کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہماری نماز ہے تو اس کا جو اثر ہے ساری زندگی پر پڑنا چاہیے. آج ہماری نماز میں کوئی جو ہے اثر نہیں ہے دوستو. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور سارے مسئلوں کو حل کرتے تھے. جو بھی مسئلہ آتا تھا نماز کے ذریعے سے حل کرتے تھے. لیکن آج ہم صرف نماز کو فرض تک محدود کر دیے. حالانکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی مسئلہ آتا تھا مسجد میں آتے تھے اور مسئلے کو 2 رکعت پڑھ کے حل کر لیتے. تو اس لیے میرے دوستو نماز کیسے بنتی ہے؟ نماز کی محنت سے بنتی ہے. اس لیے 2 رکعت نماز پڑھ کر ہم اپنی نماز کو دھیان والی بنانا ہے. کیسی بنانا ہے؟ دھیان والی کہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک اللہ کے علاوہ کسی کا خیال نہ آئے. یہ کیسے ہوگا؟ بار بار نماز پڑھ کر نماز کے اوپر مشق کرنے سے، پریکٹس کرنے سے کہ تکبیر تحریمہ باندھے. پھر شیطان آیا اور خیال ڈالا فلاں دکان میں دودھ ڈالنا ہے. انسان ہے، بشر ہے، خیالات تو آتے ہیں. لیکن خیالات کا آنا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن خیالات کو آگے لے کے جانا وہ بری چیز ہے. خیالات کا آنا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن خیالات کو نماز میں آ کے لے کے جانا وہ تھوڑی بری چیز ہے. اس لیے کیا ہے، نماز کو شیطانی خیالات سے پاک کرنا ہے اور نماز کو کیا صرف اور صرف اللہ کے دھیان کے ساتھ ادا کرنا ہے. جب ہماری نماز ایسی ہو جائیں گی پریکٹس کے بعد کہ تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام پھیرنے تک سوائے اللہ کا کچھ خیال نہیں آیا تو کیا ہوگا؟ وہ نماز بنے گی، جاندار بنے گی. تو اس نماز پر اللہ کی طرف سے وعدے ہیں. اس نماز پر کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے وعدے ہیں. اس لیے میرے محترم دوستو ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو شخص پانچوں نمازوں کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 5 طرح کے اعزاز و اکرام فرماتے ہیں، 5 طرح کے انعامات عطا فرماتے ہیں. پہلا ہے کہ رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے. دوسرا قبر کے عذاب قبر سے ہٹا دیا جاتا ہے. تیسرا نام اعمال یعنی سرٹیفکیٹ آدمی کو کل قیامت میں سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. اس کی علامت یہ ہوگی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا. اور چوتھا یہ کہ پل صراط پر بجلی کی طرح گزار دیا جائے گا. اور 5واں بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اتنے بڑے بڑے انعامات اللہ تعالیٰ جو دے رہے ہیں اہتمام نماز پر دے رہے ہیں. جو شخص نماز کا اہتمام کرے گا فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، تو اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے انعامات اس سے نواز رہے ہیں. اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص جو ہے نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، حدیث ہے مولانا، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے موت کے وقت کلمہ عطا فرماتا ہے. فرشتہ اس کو جو ہے کلمہ یاد دلاتا ہے، تلقین کرے گا، کلمے کی تلقین کرے گا. تو اس لیے میرے مطلب خاتمہ ایمان پر ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ نماز کا اہتمام کرنا پڑے گا. اس لیے کریں گے انشاءاللہ. اب یہ ساری چیزیں سیکھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا بھائی؟ اللہ کے راستے میں جب تک ہم نکلیں گے نہیں، سیکھیں گے نہیں، اس وقت تک ہم کو یہ چیز حاصل نہیں ہوگی. اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر سیکھنا ہے اور موت تک کرنا ہے. اس کے لیے سب ساری تیار ہیں انشاءاللہ. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ آخری ہے. ہمارا ایمان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہے اور آخری نبی ہے. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ خود ہم عمل کریں اور پوری امت اس پر کھڑی ہو جائے محنت پر. تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ نبیوں والا کام کرنا پڑے گا. اسی خصوصیت کی وجہ سے اللہ پاک نے کلام پاک میں تعریف فرمائی اس امت کی کہ تم بہترین امت ہو، تم نفع رسانی کے لیے یعنی تم خیر کی طرف بلانے کے لیے بھیجی گئی ہو، اور برائیوں سے روکنے کے لیے بھیجی گئی. اس لیے اس خصوصیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں تعریف فرمائی اس امت کی. تو اس لیے میرے ہم دوستو ہم سب جو ہے ارادہ کرے، کوشش کرے. تو اسی سلسلے میں ہم بھی جو ہے نکل کر آئے ہیں سیکھنے کے لیے تاکہ ہماری زندگی کے اندر بھی دین آ جائے. تو اس لیے میرے آپ سب بھی ارادہ کریں گے انشاءاللہ ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے انشاءاللہ. تیار ہے سب ساتھی انشاءاللہ؟ تھوڑا ہاتھ کھڑا کر لیں. تو آج ہماری جماعت انشاءاللہ یہاں رہے گی، کل بھی رہے گی. تو 9 بجے سے تعلیم بھی ہوگی انشاءاللہ.
آپ سب انشاءاللہ خود بھی پہنچے اور ساتھیوں کو لے کر کے پہنچے اور انشاءاللہ. ہم ٹھیک. لوگ ملاقات کریں بیچ بیچ میں. اور بیچ بیچ میں اپنے اپنے جبھی بھی فارغ وقت میں مسجد میں آ جائیں, ہمارے ساتھ ملیں انشاءاللہ. جو بھی ساتھی ہے ملاقات وغیرہ کریں گے انشاءاللہ. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. واغفر وارحمنا أنت خير الراحمين. آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. آمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. آمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم آمين. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى نفسي طرفة عين. آمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. آمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله. خير.